نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اپنے اس لیکچر نمبر 8 میں ہم نبوت کے 9ویں اور 10ویں سال کے واقعات کو دیکھیں گے۔ ہجرت سے پہلے 9ویں سال میں اور 10ویں سال میں کون سے اہم واقعات پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کیا احکامات آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ کی کیا سرگرمیاں رہیں۔ چونکہ پچھلے سال میں 7-8 سال میں جو بات ہوئی وہ شیب ابی طالب کا واقعہ چل رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل جماعت کو کافرین نے، مشرکین مکہ نے، قریش نے شیب ابی طالب میں محصور کر رکھا تھا۔ تو چونکہ جو نواں سال ہے وہ بھی محصور کا ہی زمانہ ہے، تو اس میں کوئی خاص واقعات پیش نہیں آ سکے کیونکہ مسلمان قید تھے اور ایک گھاٹی میں، ایک آبادی میں ان کو بند کیا ہوا تھا، تو کچھ خاص سرگرمیاں، کچھ ایکٹیویٹیز مسلمان پرفارم نہیں کر سکے۔ لیکن جو 10واں سال ہے، 10ویں سال میں مسلمانوں کو جو محصور کیا ہوا تھا وہ مدت ختم ہوتی ہے اور مسلمان اس شیب ابی طالب سے باہر آتے ہیں۔ قریش کا ظالمانہ معاہدہ منسوخ ہوتا ہے اور بنی ہاشم کی طرف سے جو شیب ابی طالب کی نظر بندی تھی وہاں سے مسلمان نکل کے اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد جو واقعات اور جو مسلمانوں کی سرگرمیاں رہیں وہ آپ کے سامنے ابھی رکھی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں سال میں ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے اور شیب ابی طالب میں محصور ہونے کے بعد، یعنی جب مسلمان شیب ابی طالب سے باہر نکلتے ہیں، وہ معاہدہ منسوخ ہوتا ہے، تو تب تک ابو طالب حیات تھے اور معاہدہ منسوخ ہونے کے 25 دن کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں۔ ابو طالب کی جو انتقال ہے وہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی حالت میں نہیں ہوا بلکہ ایمان کے بغیر ہوا، یعنی وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو طالب کے لیے دعا کی، دعائے مغفرت کا ارادہ کیا، ابھی دعا نہیں کی تھی بلکہ ارادہ کیا تھا، تو اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 112، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر آپ کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ یعنی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ یہ امر ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، تو آپ کو اور آپ کے ساتھ والوں کو یہ حق نہیں ہے، یہ اجازت، یہ پرمیشن نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور دوسرے موقع پہ بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے، اسی کے اوپر ایک اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، سورہ قصص کی آیت نمبر 56، اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں کر سکتے، ہدایت نہیں مل سکتی، مگر اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا بھی علم اللہ ہی کو ہے۔ یعنی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ ہدایت اسے نہیں ملے گی نبی جسے آپ چاہیں گے، ہدایت اسے ملے گی جسے ہم چاہیں گے۔ تو یہ آیت بھی ابو طالب کے بارے میں ہی اللہ کے نبی کی طرف بھیجی گئی۔ اس کے بعد اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، آپ کی جن سے سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا، آپ کے عقد میں آئیں، اور 65 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان صحابیہ نے، اما جان نے 25 سال کا زمانہ گزارا، 25 برس رہیں، اور 25 برس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سے رخصت ہو گئیں، اور ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا، کیونکہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھانے کا حکم نہیں تھا اور نماز جنازہ کا حکم آیا بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو قبر میں اتارا اور ان کی باقی تدفین کی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا. یہی وہ سال ہے جس میں ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دو ہستیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیک بون تھیں، آپ کی سپورٹ تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ مالی طور پہ سپورٹ کیا کرتی تھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرتی تھیں. اور جو کفار اور مشرکین کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سپورٹ تھی وہ ابو طالب کی تھی. تو ابو طالب بھی اسی سال دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے بعد دو بڑے سہارے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اسی سال کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن یعنی غم کا سال بھی قرار دیا، انہی دو ہستیوں کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح ہے اب وہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے. یہ آپ کے نقد میں آتی ہیں، امہات المومنات کی فہرست میں شامل ہوتی ہیں. اور جب ان کا نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد یہ دوسری خاتون تھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رخصتی میں آئیں، نکاح کے بعد رخصتی میں آئیں. اور ہجرت سے پہلے یہی واحد خاتون تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں، آپ کے گھر میں آباد تھیں. اسی سال میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے. عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا نکاح بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ رخصتی 3 سال کے بعد ہوتی ہے. یعنی 6 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے اور ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوتی ہے. نکاح اسی سال یعنی نبوت کے 10ویں سال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سال میں طائف کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، طائف کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ پریشان تھے، غمزدہ تھے. ایک آپ کے گھر سے دو فوتیاں ہو چکی تھیں، 2 اموات ہو چکی تھیں، تو آپ ذہنی طور پہ بھی پریشان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ جو طائف والے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت مہمان نواز تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے قبائل وہاں پہ آباد تھے اور یہودیوں میں بہت بڑے بڑے عالم وہاں پہ رہا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اب طائف میں جا کے وہاں پہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. تو جب طائف دین کی دعوت کے لیے آپ گئے تو بنو ثقیف قبیلہ وہاں پہ آباد تھا، ان کے پاس آپ کا قیام رہا. 26 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں میں رہے، بنو ثقیف میں رہے، اسلام کی نصرت اور حمانیت کی دعوت دی، اسلام کے فضائل ان کو بتائے، اسلام کی حقانیت ان کو باور کروائی کہ وہ اسلام کو قبول کریں. اور یہ سب اس لیے بھی تھا کہ کفار مکہ جو تھے، قریش والے تھے، ان کی تکلیف اور ایذا اس درجے تک بڑھ گئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا. تو لیکن جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا رد عمل بھی کچھ خاص نہیں رہا. ان کے 3 بڑے سردار، ایک سردار عبد یلیل، ایک سبیب اور تیسرا مسعود پسران عمر بن عبید، یہ 3 بڑے طائف کے سردار تھے. ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب گفتگو ہوئی آخری ایام میں، اپنے سفر کے آخری ایام میں، تو یہ کہنے لگے، جس کو قرآن مجید نے بھی نقل کیا، کہنے لگے، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں وہ کہنے لگے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ یہ قرآن اگر کلام الہی ہے تو ان 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا. اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جو اگر قرآن مجید نے نازل ہونا تھا اور اگر اللہ نے کسی اور کو نبی بنا کے بھیجنا تھا نعوذ باللہ، تو پھر وہ دو بستیوں میں سے کیوں نہیں آیا. یعنی ایک بستی سے مراد مکہ اور دوسری بستی سے مراد طائف. مکہ سے یہود کہتے تھے کہ ولید بن مغیرہ کو نبی بنا کے بھیجا جاتا، اور اگر طائف سے اللہ نے نبی بنانا تھا تو عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا کے بھیجتے. ولید بن مغیرہ جو ہے یہ اپنی یہودی مذہب پہ اس کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام کی گستاخی کی اور ملعون تھا. جبکہ دوسرا عروہ بن مسعود یہ مسلمان ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام پر ہی ان کا خاتمہ ہوا تھا.
تو یہ لوگ جب آپ علیہ السلام سے انہوں نے یہ گفتگو کی تو پھر اللہ پاک کا قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا اور وہی نازل ہوئی، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رحمت میں جو آپ کے رب کی رحمت ہے؟ یعنی اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہے، اب نبی ایسا سٹیٹس ہے، یہ ہر انسان کو نہیں ملتا، یہ اللہ پاک کی طرف سے خاص سٹیٹس ہے اور یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی تقسیم، اللہ پاک نے کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف کی بستی سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال یعنی فرشتوں کی ایک پوری جماعت کے ساتھ، فرشتوں کے سردار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ اجازت ہو تو مکہ کے 2 پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو کچل دوں تاکہ یہ سب ہلاک ہو جائیں اور ان میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہ رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے تو توقع ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسل ہی سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو خدا کو ایک مانیں گے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو نخلا کے مقام پر جو کہ مکہ سے 1 دن کی مسافت پر واقع ہے، ایک بستی ہے، طائف کے مابین ایک بستی ہے، تو وہاں پہ ایک ملک شام کا ایک شہر ہے نصیبین، وہاں سے ایک جنات کا گروہ 7 رکنی وفد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ظاہر ہے کچھ اور صحابی بھی تھے یہاں پہ، تو آپ نے نماز فجر ادا کی اسی نخلا کے مقام پہ، اور اس نماز میں اس جماعت میں جنات بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ رحمان پڑھی اور دوسری میں سورہ جن یا سورہ اقرا کی تلاوت فرمائی، تو جنات جو ہے وہ ہماتن گوش ہو گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے مشرف بالاسلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع بھی دی گئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن مجید کی سورہ جن کی اور دوسری آیات بھی نازل کی گئی جس میں اسی کا اشارہ تھا کہ یہ جن آپ کی خدمت میں اسلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنات کے کئی وفد شامل ہوئے، جس میں ڈیٹیل بعض کتب میں یہ ملتی ہے کہ پہلی دفعہ 7 یا 9 لوگ آئے تھے، اس کے بعد 60 لوگ آئے، پھر ایک مرتبہ 300 اور آخری مرتبہ 12,000 جن آئے، کیونکہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں سب سے پہلے جنات حاضر ہوئے تھے تو آپ نے ان کو دین سکھایا اور جا کے ان کی تشکیل یہی کی تھی کہ یہ اپنے علاقے میں جا کے دین کی محنت کریں اور اپنی اور قوم کو بھی اسلام میں داخل کریں، تو انہوں نے خوب محنت کی اور آخری وفد جو آپ علیہ السلام سے ملا وہ 12,000 کا تھا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی وفد کے واپس جانے کے بعد شہاب ثاقب کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ شہاب ثاقی ان پتھروں کو کہا جاتا ہے جب جنات جو فرشتوں اور اللہ کے مابین جو بات ہوتی ہے، جو ان کو انسٹرکشنز فرشتوں کو ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ جنات ان انسٹرکشنز کو سننے کے لیے آگے جایا کرتے تھے اور نیچے زمین پہ آ کے نجومی لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو اسی وفد کی ملاقات کے بعد اللہ کی طرف سے شہاب ثاقب کا سلسلہ شروع ہوا کہ ان کو جو جنات ہوتے ہیں ان کو فرشتے پتھر مارتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے اور فرشتوں کی بات کو سن نہ سکیں۔ اس کے بعد طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک سے جو دعا مانگی گئی، اللہ پاک سے جو ایک استدعا کی گئی، وہ استدعا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں آپ ہی کے سامنے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی اور اپنی کوتاہ تدبیر کی اور لوگوں کی نظر میں اپنی ذلت کی، اے ارحم الراحمین، اور تو کمزوروں کا رب ہے، تو مجھ کو کس کے سپرد کرے گا، اس دشمن کے جو مجھ پر ٹوٹ پڑیں یا کسی قریبی دوست کے جس کے ہاتھ میں میرا فیصلہ ہو، اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو مجھے کسی کی کچھ پرواہ نہیں، لیکن پھر بھی تیری رحمت سے عطا ہونے والی عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کی جس سے آسمان اور زمین جگمگاتے ہیں، جس سے تمام تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور جس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے سارے کام بنتے ہیں، پناہ چاہتا ہوں اس بات سے تیرا غضب مجھ پر نازل ہو، تیری ناراضگی مجھ پر واقع ہو، تجھ کو منانا اور راضی کرنا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیری مدد کے بغیر نہ کچھ قوت ہے نہ طاقت۔
یہ جو دعا اللہ کے نبی نے اللہ پاک سے فرمائی، اللہ پاک سے مانگی، اس میں ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی نصیحت تو دنیا کا کوئی بھی انسان کسی کو نہیں کر سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے کس انداز میں کفار کو نصیحت کی ہوگی اور انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، تو پھر بھی اللہ کے نبی اپنی ہی کمی کا اظہار اللہ کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کہ انسان جتنی بھی دین کی محنت کر لے، اگر دین کی محنت پہ کوئی تقاضا پورا نہیں ہوتا، کوئی کام ہوتا نہیں ہے، تو پھر بھی انسان کو اپنی ہی کمی دیکھنی چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے۔